میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق کی نہیں. میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی. یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا، شکل صورت سے نہیں ہوتا، نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے، نبی والی محبت. دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا. اب سب نوجوانوں کٹھے پڑھتے نصیحت کرتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا، عشق کی شادی نہ کرنا. پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی. جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامند بنا، اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے. ساری عشق مشوقیاں گئیاں. پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے. جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے، چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاندہ ہے. ہاں، لہذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل. ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے. قبول کیا باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے. تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا. یہ والدین سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتھا ہی کرنا، جٹائیں چی کرنا، جٹائیں چی کرنا، بھاویں مت ہوئے دے نہ ہو، جٹائیں چی کرنا، نٹائیں چی کرنا، بٹائیں چی کرنا، بدن جٹ مٹ نت کے تو سارے کٹھے ہو. قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے، قبول کیا لڑکا کہتا ہے. قبول کیا نہ کہو تو نکاح نہیں. ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا. استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو. تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دو جان دو. تو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے. اس کا نکاح ہونے لگا، نکاح ہوا تو مولوی صاحب آخیا فلانے سے دیتا اتنا مارتا دیتا تو قبول کی تھی. تھوڑی دیر سوچ کہاں جی آن دو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کو نہیں ماری، کہاں جی جان دو. اس نے پھر اس کو کو نہیں ماری، کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. انہوں نے کہا کرما لے، نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نال ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا. تو آنکھ میں قبول کی تا جا کے نکاح ہوئے گا. تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے. تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. او میرے بھائیو، نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے. اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی. آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں. اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. ہوئے 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 ہوئے. او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے. یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی. فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وہی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی. پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا، بیٹی کر دوں.
جب جنت کی سردار نے سر جھکایا، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے، یا ہاں دونوں طرح ہے، زیادہ خاموش آپ خاموش ہیں، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو، ایسے مجمع جمع ہو گیا، پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا۔ یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے، اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا۔ عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں، تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا۔ یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میری اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر سارے اس کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، من احب الناس الی، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، وہ تو ہل گئے، نگلا بھی ہے کی بڑی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ سبحان، خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو، ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں، ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا لاکھوں کروڑوں سال اسے میں گزر جائیں گے۔ اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کریں۔ شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، سوکن پنا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے۔ وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں، تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں، اور باقی جو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس۔ ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پئیں گے، ان کو پلایا جائے گا۔
ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہو، پلانے والا اللہ ہو، سبحان۔ تو کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ، آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے۔ تو بچوں، یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے، اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو۔ مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا، اسکول میں، کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، ذہن اچھا تھا، حافظہ اچھا تھا، پاس میں ہو جاتا تھا۔ اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا؟ امتحان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، اور رو رو کے دعائیں مانگیں، یا اللہ کچھ نہیں حمدہ مہربانی کر۔ اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور ایڈی موٹی کتاب میرے اگو پئی، ہوں میں کتھوں پڑھا تے کتھوں چھڈا، کتاب سامنے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے کتاب سامنے، یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا، ایدے وچوں کٹ دے، تیری بڑی مہربانی، بسم اللہ دے بارک۔ آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا، اور صرف یہی چکر چلاتا رہا، یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں بتا، بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی 15-20 دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا، جو نکل آتا 5-10 صفحے ادھر پڑھے، 5-10 صفحے ادھر پڑھے، رٹا میں لگاتا نہیں تھا، ذہن میرا اچھا تھا، میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ بھائی، جو کلاس کا جو انچارج ٹیچر ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچے نے پوزیشن لی۔ سینٹرل ماڈل سکول اس وقت ایک ماڈل سکول تھا پورے پنجاب کا، اور بہت اس کا ہائی میرٹ تھا۔ 2 سکول معیاری تھے اس وقت، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ اس میں 8ویں کلاس میں سکول میں سیکنڈ آیا، ٹھیک ہے۔ اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، اور وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا، بھائی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا، مجھے بلا کے یہاں سے کان مروڑا، اور تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے؟ تو نقل ماری ہے؟ میں کہا استاد جی نہیں، بسم اللہ پڑھی۔ تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو، پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنے ٹیچرز کا ادب کرو، اللہ سے علم مانگا کرو، علم بہت بڑی دولت ہے۔ پیسے تو ہر کس و ناکس کے پاس ہیں، علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اپنی قوم کو اگر عزت کے معیار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو، ایک اپنے علم میں جان لگاؤ، تاکہ تم ریسرچر بنو، ڈگری والے نہ بنو کہ بس تم تنخواہ لگ جاوے تو نوکری لگ جاوے، ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے۔ اور اس سارے مجمع میں آپ سارے، یہ بچیاں بیٹھی، آپ بیٹھے ہو، اب سارے نوجوانوں کو آپس میں کھٹبٹ بھی ہوگی، ٹھاٹھیا بھی ہوگا، اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھ کے صلح کر لینا، اٹھ کے گلے لگ جانا۔ اللہ کو پسند نہیں 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، اللہ کو پسند نہیں 2 مرد 2 عورتیں، 2 بچیاں 2 بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اتنی ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دوہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی، کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خاوند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے،
ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچی کا، میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ، مان جاؤ، اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا۔ اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ، اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی، یہ بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش، یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، خاموش، یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ۔ وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ۔ تو حضرت علی تشریف لائے، اور آ کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ۔ اب آپ کو تو پتا تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر تشریف لے کے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام۔
تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کیسے یہ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا، لہذا تیرا کام ہو گیا۔ اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے۔ اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں، وہیں ہاں کر دیتے۔ یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو۔ فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں؟ یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اچھا جی میں تھوڑی مرض۔ اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے، یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وہی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں، تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری۔ صاحب نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی، میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا قبول، تو میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا مانگی، اللہ کے نبی نے کہا آمین، آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی، شہد کا شربت اور کھجور کھلائی۔ تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دوں؟ تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچے نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ وہ پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر ان پر پریشر ڈالتے ہیں، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ہم نے، ماں کہتی میں تینوں دودھ پوایا، میں تیرے پوتڑے دھوتے، آج تو میرے اگو بلینا ہے۔ اوے اماں جی میں زندگی گزارنی ہے، تسی گزار بیٹھے ہو، میں گزارنی ہے۔ ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، نہ کوئی بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہاں آپ کا کر دیں، آپ کا کیا رائے ہے؟ نہ کوئی بچی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہاں کر دیں، بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی، جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے۔ مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ واسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی،
سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی خدیجہ، کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ حفصہ، کماری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ باندی ہو کر آئیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں، خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ اور آپ حیران ہوں گے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ، تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کیا۔ اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی اور اس طرح مرتی، 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتی۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے، اوپر بھی روزہ ہے نیچے بھی روزہ ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے۔ معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی، تمہارا دین خوبصورت نہیں ہوگا، میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا۔ دیکھو، طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا۔ اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خاوند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خاوند گرم کبھی بیوی گرم، تو دونوں ہی گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں FSC میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔